السلام علیکم اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خوف کا شکار۔ دماغ پر خوف کا سکہ بٹھاتا ایک عجیب و غریب لرزا دینے والا خوفناک شاخسانہ۔ رات کے پچھلے پہر وہ ویرانے میں اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی خوفناک رات اور اوپر سے دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اماوس کی رات میں بھاگتے ہوئے وہ کوئی آسیب ہی لگ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کے پیر بری طرح شل ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروں سے خون رسنے لگا۔ وہ درد کے مارے کرا رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گرنے کے بعد اٹھ کر دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بالآخر دھیرے دھیرے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھر سے گر پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک اور مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا جس سے وہ خود کو بچاتے آیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے نوکیلے ناخن اس کی گردن پر پیوست کیے تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ او میرے خدایا، آج پھر سے وہی خواب۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پورا پانی کا گلاس اپنے حلق میں انڈیل گیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور دیوار کو گھورنے لگا۔ دہشت اور خوف ابھی بھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا پھر سے وہ منحوس چہرہ اس کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ڈراؤنے خواب اس کا مقدر بن چکے تھے۔ مسلسل کئی راتوں تک جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بن چکے تھے۔ وہ اب سونے سے بھی ڈرتا تھا۔ جب بھی سوتا تھا تو نیند میں اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور وہ چونک پڑا۔ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ کون ہے دروازے پر؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار بھی پوچھنے پر جواب نہ ملا۔ ہمت کر کے اس نے پھر سے پوچھا لیکن جواب نہ ملا۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ اسے کمرے کی کھڑکی کے شیشے میں کوئی سایہ نظر آیا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے قریب پہنچا اور ہمت کر کے کھڑکی کا شیشہ کھولا، اس سائے نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے منہ پر جھپٹا مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی چمگادڑ کمرے میں گھس آئی جس کا حجم عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ خون سے لت پت چہرے کے ساتھ کمرے سے کسی طرح باہر نکلا اور چلانا شروع کر دیا۔ آج پھر سے گھر والے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اب یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ سمران کے ساتھ آئے روز پراسرار واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی خوفناک سائے نظر آتے تھے، کبھی کوئی اس کا نام لے کر پکارتا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک خونی چمگادڑ اس کے کمرے میں گھس گئی تھی اور اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کالی بلیوں، الوؤں اور چمگادڑوں کا بدروحوں کے ساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے اور ان کے کہنے پر یہ چیزیں عمل کر گزرتی ہیں۔ شاید کوئی ایسی چیز تھی جو اس کی جان کی دشمن ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز تھی کوئی جو اس کی جان نہیں لینا چاہتی تھی، اسے اذیت دینا چاہتی تھی، ایسی اذیت جس میں وہ پل پل مرے۔ اب وہ ہونکوں کی طرح چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ڈر اور وحشت سے وہ سہما ہوا تھا۔ سمران، تمہارا یہ حال کس نے کر دیا؟ اس کے باپ نے چونک کر پوچھا، جبکہ سب گھر والے رات کے پچھلے پہر اس کی چیخوں کی آواز سن کر باہر صحن میں آ گئے تھے۔ سب اس کی حالت دیکھ کر دن بدن پریشانی کا شکار ہو رہے تھے۔ ابھی بھی پریشانی اور حیرت سب کے چہروں پر آیا تھی۔ بھائی، تم زخمی کیسے ہو گئے؟ اس کی چھوٹی بہن مشی نے روتے ہوئے پوچھا۔
پتہ نہیں اچانک کسی خونخوار چمگادڑ نے مجھ پر حملہ کر دیا، اس نے بمشکل جواب دیا۔ پتہ نہیں کس منوس نے یہ حال کیا ہے میرے بیٹے کا، اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے مار ڈالے گی، مجھے چھوڑے گی نہیں، بابا مجھے بچا لو، وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کا باپ بولا، میرے بیٹے کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سمران کی ماں نے سلطان صاحب کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا؟ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پیر و فقیروں کو دکھایا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مسئلہ، وہ بولے۔ کہیں بھائی پر بھوت پریت کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ مشی سہم کر بولی۔ سب سے بڑا بھوت تو یہ خود ہے، سلطان صاحب نے طنزیہ کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں، وہ بے ساختہ بولا۔ پاگل مت بنو، یہ کیس ختم کرنے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، کمشنر صاحب کو اچھے خاصے پیسے کھلانے پڑے ہیں، تبھی یہ کیس ختم ہوا ہے، ورنہ تم جانتے ہو جو تم نے کیا تھا اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس کا باپ سمران کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا۔ بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ایسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، مشی بولی۔ میں ہر لمحہ اذیت سے گزر رہا ہوں، کاش میں نتاشا کے ساتھ ایسا نہ کرتا، مجھے کیا معلوم تھا وہ مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اب روحان سا ہو رہا تھا۔ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے، ہم کل ہی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے، سلطان نے اسے جکڑ کر کہا۔ اس دن سے ان خوابوں نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اب تو اس کے ساتھ حقیقی زندگی میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے تھے، وہ سخت بیزار آ چکا تھا اپنی زندگی سے۔ اگلے دن سلطان صاحب اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئے جو کہ ان کے دوست تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر نے خوشگوار مزاج کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میری حالت سے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جلد تم بہتر ہو جاؤ گے، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ ٹھیک ہو پاؤں گا میں، مجھ پر یقین رکھو۔ چلیں آپ بھی کوشش کر لیں، وہ بے یقینی سے ہنسا۔ تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ کسی چڑیل یا بھوت کا سایہ ہو گیا ہے تم پر۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، شاید گھر والے صحیح کہہ رہے ہیں، سمران بولا۔ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے کم از کم میں تو بھوت پریت جیسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں؟ سمران ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو بیٹا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، ایسا ہی سب کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو چکا ہوں، کوئی ایسی بات ہے جو تم چھپائے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے بوجھ تمہارے ذہن پر بڑھ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر حونقوں کی طرح دیکھنے لگا، جیسے ڈاکٹر اصل بات جان لے گا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بے بسی سے کہا۔ تمہارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، ان کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، سمران نے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ کب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ 1.5 سال سے، وہ بولا۔ اس عرصے میں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا ہو یا کوئی بات دماغ پر اثر کر گئی ہو؟ میں نے قتل کیا ہے۔ کیا؟ قتل؟ ڈاکٹر چونک پڑا۔ جی ہاں، اس لڑکی کا قتل۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اس نے فقط پھیکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ کیا تمہیں اس چیز کا پچھتاوا ہے؟ اب پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ واپس آ گئی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ مردے کبھی واپس نہیں آتے، تمہارا وہم ہے سب۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اس کی موجودگی کو بہت بار محسوس کیا ہے۔ سب تمہارا ڈر ہے اور تمہارا ضمیر ہے جو بار بار تمہیں گناہ کا احساس دلاتا ہے۔ میرے جسم اور دماغ سے درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ میں لمبی نیند سو جاؤں۔ ڈاکٹر نے اسے نشہ آور انجیکشن دے دیا اور وہ پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ماضی میں بیتی گئی کہانی ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔
سمران: کہاں رہتے ہو؟ حیدرآباد میں۔ تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ اپنی محبت کا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس سے بے انتہا جو محبت کرتا تھا۔ جس سے محبت ہو اس کی جان لی جاتی ہے کیا؟ لیکن محبت میں بے وفائی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا بے وفائی کی اس نے؟ دھوکہ دیا ہے اس نے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ تم نے شادی کب کی؟ ڈاکٹر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تو سلطان صاحب نے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں کہ بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میرے گھر والوں کو بھی شادی کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ اچھا، تو تم نے ایسی لڑکی سے شادی کی ہی کیوں جس کا افیئر چل رہا تھا کسی کے ساتھ؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ لوئر کلاس فیملی سے تھی۔ میرے گھر والے کبھی اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ایک دن ہم نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی۔ سمران نے بتایا۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی تھی، تو ایسا کیوں کیا تم نے؟ کرتی تھی، لیکن محبت میں تیسرا کون پسند کرتا ہے؟ سمران نے کہا اور کچھ دیر بعد بولا۔ میں نے اس رات دوستوں کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لی تھی اور شادی کی رات اس کے موبائل سے کچھ میسیجز پڑھے جہاں وہ اپنے عاشق کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ روحان سا ہو کر بتانے لگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری غلط فہمی ہو۔ پتہ نہیں، میں ہوش میں نہیں تھا۔ یوں میری دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ محبت نام ہی اعتبار کا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر کبھی رضامند نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ وہ بدستور سکتے کی حالت میں دیوار کو گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر، میں ہوش میں نہیں تھا، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم زیادہ سوچنے کی وجہ سے اور اپنے گناہ کے بارے میں پچھتاوے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر تم سے بدلہ لے گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک ڈر اور احساس ندامت تھا جو اس کے دل و دماغ کے اوپر بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ کچھ دن تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ گھر والے سب سمران کی طرف سے کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سردی اور دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس دن سمران اکیلا گھر میں تھا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے وہ بور ہونے لگا اور ٹہلنے کے لیے ٹیرس پر آیا تو اسے موسیقی کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت گانا گا رہی تھی۔ کہیں دیپ جلے کہیں دل، ذرا دیکھ لے آ کے پروانے۔ جیسے ہی وہ دوسری منزل پر واقع کمرے کے پاس سے گزرا تو اس کے کانوں میں گانے کی مدھر آواز گونجی۔ چونک کر اس نے دروازے پر دیکھا تو وہاں دیپ جل رہے تھے، جبکہ کھڑکی کے اندر جھانکنے پر اسے عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ اوڑھے نئی نویلی دلہن کی سفید اور مرجھائے ہوئے چہرے کی جھلک نظر آئی اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کون ہے یہاں؟ لیکن خاموشی رہی۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ نتاشا۔ اس آواز کو سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زبان چپ ہو کر رہ گئی اور اس کے ہوش اڑنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مر گئی تھی۔ ہاں، مر ہی تو گئی تھی، پہلے تم پر اور پھر تمہاری وجہ سے۔ نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے پیار میں، سپاٹ لہجے میں آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، لیکن کسی آہنی طاقت نے اس کے پیروں کو کسی زنجیر کی طرح جکڑ لیا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑنا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا اور اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ جو تم نے کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں۔ جیسے میرے ارمانوں کا خون ہوا ہے، میرے خاندان پر میری وجہ سے جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ نتاشا کی روح بولی۔ تم میری زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اپنی زندگی بھی تم قربان کر سکتی ہو۔ سمران ہانپتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں کرتی ہوں، تبھی تو چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اتنی آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اترنے دوں گی تمہیں۔
پہلے میرے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ چکانا ہوگا، سود سمیت۔ ہا 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 ہا، اس کے کہکہے پورے گھر میں گونجنے لگے۔ میں خود کو گولی مار لوں گا، وہ بے بس ہو کر بولا۔ اتنی آسانی سے تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آہنی ہاتھوں سے اس پر تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے پٹک پٹک کر زمین پر پٹکنے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے دوسری منزل کی کھڑکی سے کودنا چاہا، لیکن کسی نے اسے تھام لیا۔ وہ اپنی جان لینا چاہتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یخ اور ٹھٹرتی رات میں اس نے اپنے گھر سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ دھند کا راج تھا، پر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر بھاگ رہا ہے۔ وہ تھک گیا تو ہانپنے لگا اور گر گیا۔ وہ اب ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں کیڑوں مکوڑوں اور جھینگروں کی آوازیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ الو کی کرخت آوازیں اور بلیوں کے رونے کی آوازیں ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ دفعتاً اسے پائل کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور دیکھا تو نتاشا کی روح اس کے سر پر کھڑی تھی، اور وہ عین اس کے قدموں کے نیچے گرا پڑا تھا۔ اور یہ بالکل وہی جگہ تھی جہاں اس نے نتاشا کو مار کر اس کی لاش کو ندی میں پھینکا تھا۔ اگلے دن گھر والوں نے اس کے کمرے سے باہر نہ آنے پر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نہ آیا۔ کافی دیر بعد اس کے باہر نہ آنے پر گھر والوں کو تشویش لاحق ہوئی۔ بالآخر جب دروازہ توڑا گیا تو اس کے بے جان وجود کو سامنے پایا، جس میں زندگی کی رمق نہ بچی تھی۔ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا کہ زیادہ نیند آور ادویات لینے سے اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ نتاشا کے ساتھ اس نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، بھلا کیسے وہ اسے اس دنیا میں اکیلا رہنے دے سکتی تھی؟